حسینہ واجد نے 80 سال کے باپوں 92 سال کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا. تو مولانا صاحب یہ چیز گھوم کے آئے گیا. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہر وہ شخص یا خاتون جو موجود ہے اس کی عزت محفوظ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو دن رات گالم گلوچ کرنے والی برگیڈ جو تھی, مطلب جس کا رواج دیا گیا, اس کو بتایا کہ انسٹیٹیوشن کے طور پر اسٹیبلش کیا گیا, وہ بھی دیا. اب وہ ساری غلاظت جو انہوں نے لوگوں کی طرف اٹھا لی ہے, وہ ساری غلاظت گھوم کے واپس آ رہی ہے. یہ وہ ڈیوڈ روز نہیں ہے جس کو پی ٹی آئی نے ہائر کیا ہوا تھا جھوٹ بولنے کے لیے اور عمران خان سے ملاقاتیں کرتا تھا, نواب وزیر اعظم نے بلا کے, یہ وہ نہیں. وہ اون بینٹ جہاں حوثیوں نے مہم میں اس کا نام نہیں دیا. اگر وہ مہم چلائے گا نا, کیس کر دے گا, وہ ایسی تیسی پھیر کے نکل گئے. گلیزلن میکسویل اور جیفری ایپسٹین کی جو ای میل کا ایکسچینج ہے, اس میں خان صاحب کا نامی اس میں گرامی ہے. کیا اس میں ثابت نہیں کیا گیا کہ عمران خان تک مسوم؟ یس. اصل جو کام غلط کر رہی ہے وہ بشرا بی بی کر رہی ہے. اور سوتن آرٹیکل لکھتا ہوں میں تو اس کو کل سے کہہ رہا ہوں. سوتن آرٹیکل ہے نا, سوتن ہے. یہ خاور صاحب کے کزن تھے, گوہر ان کا نام تھا, غور فرید. خبر ملی کہ گوہر نے اپنے ایک نوکر کے اوپر کتے چلے. وہ نوکر کافی زخمی ہوا. دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے تو میں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو تھا, ان کا جو نوکر تھا نا, یہ ان کی بھابھی یعنی کہ بشرا بیوی کے پیغامات ایک جادوگر کے پاس لے کے جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقاص مولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ رزید عدد صاحب موجود ہے. السلام علیکم رضوان بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. کالا کوٹ اج تے تسی بھی استعفے دینا فل ماتم نہیں. میں کہ کوئی پتہ نہیں چانس لگ جائے استعفے دینے والے دی جگہ. مجھے یاد آ گیا, ایک تے پاکستان وچ دو تے میرے خیال سون تیسرا استعفا بھی آ گیا. استعفا ویکھو نا, تیسرا کیڑا؟ ہاں تیسرا لاہور دا. ٹھیک ہے نا. ویسے لاہور والے نے پتہ کی ہویا ہے؟ کی ہویا انہوں پوچھتے پھرتے نے مینوں تکا کنے دیتا سی. مطلب میٹنگ ہوئی 8 لوگوں کی اور سب نے کہا کہ استعفے دے دیں. ٹھیک ہے, یہ بیچارہ کلا ہی استعفا دے آیا, باقی کوئی آیا ہی نہیں. فرق ہے دیکھے, فرق معصوم آدمی ماریا گیا. دیکھو نا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ملک سی, ایک ہی ملک تھا, اس کا ایک حصہ الگ ہو گیا, وہ بنگلہ دیش. وہاں پر عدالتیں جو ہیں سابق وزیر اعظم کو سزائے موت دے رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے جرم کے اوپر. یہاں پر جو ججز ہیں وہ گڈ ٹو سی یو کر کے عمرانڈوز بن جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا تضاد. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اور یہاں پہ کسی کو بھی, میں سیاستدانوں تک ریسٹرکٹ نہیں کر رہا, کسی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ آج کسی کو گالی دیں, پتھر ماریں, تھپڑ ماریں, وہ گالی, وہ پتھر, وہ تھپڑ گھوم کے آنا ضرور ہے. یہ بات میری نوٹ کر لیجیے سر. حسینہ واجد نے 80 سال کے باپوں کو 92 سال کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا, پھانسیاں تھیں. عبد القادر ملا, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ وہاں کی جو مسلم لیگ تھی, نیشنل بنگلہ پارٹی, اس کے لیڈروں کو, جو وہاں کی مسلم لیگ تھی, ٹھیک ہے, اس کے لیڈروں کو اس بزرگی میں کہ انہیں شاید اپنی زندگی سے ریٹائرمنٹ لیے ہوئے بھی 20 سال گزر چکے تھے, 82 سال کے ایک بابے کو, اور جو کہ پہلے ایک الائنس کے اندر آپ کی کابینہ کا رکن بھی رہ چکا ہو, ٹھیک, آپ ایک ناکردہ جرم کے سزا میں معافی دے دیں, جبکہ یہ طے ہوا تھا 16 دسمبر کو جو ڈاکومنٹ لکھا گیا تھا جس پہ سائن ہوئے تھے, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اس جنگ کے کسی قصوروار کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی نہیں کی جائے گی. ٹھیک سر. اور آپ ان تمام وائلیشن میں کر دیں تو مولانا صاحب یہ چیز گھوم کے آئے گی آپ کی طرف. ٹھیک ہے نا. یہ مکافات عمل اس کو کہتے ہیں. آپ چونکہ جدید لوگ ہیں, آپ اس کو کرما بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو چونکہ پرانے لوگ ہیں نا, تو اس کو مکافات عمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیے نا, اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہر وہ شخص یا خاتون جو موجود ہے اس کی عزت محفوظ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کو دن رات گالم گلوچ کرنے والی برگیڈ جو تھی، مطلب جس کا رواج دیا گیا، جس کو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ اسٹیبلش کیا گیا، وہ پی ٹی آئی تھی. ٹھیک. اب وہ ساری غلاظت جو انہوں نے لوگوں کی طرف اچھالی ہے، وہ ساری غلاظت گھوم کے واپس آ رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب دیکھیے نا، یہ جو باتیں بشرا تسکین نے کہی ہیں، جی. جو کہ اسلام آباد کی ایک جرنلسٹ ہیں، جی. اوون بینٹ جون صاحب جو ہیں، میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں. اچھا. 90 کی دہائی میں جب وہ فری لانسر تھے اور لاہور میں کچھ ڈاکومنٹریز کرنے آیا کرتے تھے، تو میں لاہور میں ان کے ساتھ ایز اے فکسر یا ٹرانسلیٹر کے طور پہ منسلک ہوا کرتا تھا. یہ دی اکانومسٹ کے جو آرٹیکل جنہوں نے لکھا ہے ان کے ساتھ. یہ بی بی سی پاکستان کے بیورو چیف بھی رہے ہیں. اچھا جی. کسی زمانے کے اندر. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مختلف اداروں کے لیے کام کرتے ہیں. وہاں بھی ایسے کام کرنا جو ہوتا ہے وہ زیادہ منافع بخش ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹوری پہ کام کرتے ہیں. ہاں جی. سٹوری اسٹیبلش وہ 15,000 پاؤنڈ دے دیتے ہیں ایک سٹوری پہ، اور وہ سٹوری پھر آپ مختلف اداروں کو جا کے سیل کرتے ہیں. جی. آئی نو. تو ہی مطلب بڑے خوشحال جرنلسٹ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، خوشحال جرنل. اور میں اب یہاں پہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جانی ہے. برطانیہ کی ہائرارکی جو ہے، یا برطانیہ کی جو ایلیٹ کلاس ہے، اس میں موو کرتے ہیں. ٹھیک. اور جمائمہ گولڈ سمتھ خان نیازی، یار کیا نام رکھ دیا. دوست بھی ہیں، بڑے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں. نہیں نہ کرو. دعا پاس ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے پاس انفارمیشن ذاتی طور پہ ہے، یہ بات کسی نے ابھی تک نہیں کہی. یہ سوتن والا مسئلہ لگ رہا ہے، یہ سوتن آرٹیکل ہے. مطلب کہ ہیں. اور میں اس وقت تصویر کی تلاش میں ہوں. میں نے اپنے کسی دوست کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ یار ان دونوں کی، جمائمہ کی اور اوون بینٹ جان کی کوئی مشترکہ خبر ہو، ان کی کوئی تصویر ہو. اور آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ہاں بھی ایک افروزہ ہے TFT. ہاں جی. اس میں مطلب کہ ہمارے ہاں ایلیٹ کی جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کی تصاویر چھپتی ہیں. ہاں جی، ایسے ہی ہے. تو وہاں پہ بہت سارے ہیں اس طرح کے. تو میں نے کہا اس طرح کی کوئی تصویر ان کی کبھی چھپی ہو تو مجھے نکال کے بھجواؤ. ٹھیک ہے. اچھا، میرا 90 کی دہائی میں ان کے ساتھ بڑا، جسے کہنا چاہیے ایک بڑا پروفیشنل انٹریکشن رہا ہے. صحیح ہے. اور وہ پروفیشنلی بہت ساؤنڈ آدمی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. پروفیشنلی ساؤنڈ آدمی ہے. قانون کا، جرنلسٹک ایتھکس کا بہت زیادہ احترام کرنے والا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یوتھیوں نے مہم میں اس کا نام نہیں لیا. اگر وہ مہم چلائے گا نا، کیس کر دے گا، وہ ایسی تیسی پھیر کے نکل جائے گا. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ وہ ڈیوڈ روز نہیں ہے جس کو پی ٹی آئی نے ہائر کیا ہوا تھا جھوٹ بولنے کے لیے، اور عمران خان اس سے ملاقاتیں کرتا تھا ایوان وزیر اعظم میں بلا کے. یہ وہ نہیں ہے، یہ اوون بینٹ جان ہے. اچھا. بی بی سی جیسے دنیا کے ادارے میں، مطلب آپ اور میں میڈیا کے جو ایتھکس لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہم بی بی سی کے اٹھاتے ہیں کہ بی بی سی کیا رپورٹ کرتا. بی بی سی از فاؤنڈیشن آف انٹرنیشنل میڈیا. یا ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور وہ اس میں اعلیٰ عہدے پہ کام کر چکا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ سٹوری کی ہے، اور اس بندے نے جو بھی حقائق بیان کیے ہیں، وہ جس طرح کی اس کی طبیعت ہے، اس نے ایک حقیقت کو 100 دفعہ ٹچ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. مطلب مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے سٹوری کی اور انہوں نے حافظ سعید کا انٹرویو کیا، اور انہوں نے کہا کہ یار اسی اسکول آف تھاٹ کے کوئی اور لوگ بھی تو ہوں گے. تو پھر ہم ایک اور جمعیت اہل حدیث تھی، ان کے پاس گئے. ان سے اس نے دوبارہ کو 2.5-3 گھنٹے ان کا دماغ کھایا. آپ اس کا اندازہ کریں کہ وہ چیزوں کو کس طرح بال کی کھال اتارنے پہ بلیو رکھتا ہے. صحیح. تو اگر اوون بینٹ جان نے یہ تصویر لکھی ہے، بشرا تسکین تو اس کے ساتھ اسی طرح ایسوسیٹ ہوئی ہوگی نا، جیسے آپ تھے، جس طرح میں کسی زمانے میں تھا. ٹھیک ہے. یا ہوا کرتا تھا. لیکن جب اس کا نام آیا ہے نا، اس کا نام ہے، اس کا مطلب ہے اتھینٹسٹی. اور پھر اکانومسٹ دنیا کا سب سے پرانا، پچھلے دنوں تو عمران خان اس میں آرٹیکل بھی لکھ رہا تھا. جی. اور وہ اس وقت اکانومسٹ بہت اچھا تھا. اچھا، دنیا کا سب سے پرانا یہ میگزین ہے.
جی اکانومی کا میگزین ہے عمومی طور پہ, لیکن یہ انہوں نے اپنے ایک دوسرے سیگمنٹ کے اندر جو کہ انٹرٹینمنٹ کو یا جنرل انفارمیشن, اس میں ہر طرح کے ورلڈ کا میں جا کے سرچ کیا نا, میں پڑھتا رہتا ہوں اس کو, تو ہر طرح کا فریگمنٹ ہے اور وہ انڈیا کی خبریں بھی دیتے ہیں. بہرحال اس میں مجھے ایک اور چیز آ گئی ہے, جو بشرا تسکین صاحبہ ہیں ان کی جو کردار کشی ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزور ٹارگٹ تھا اور عورت تھی اور پاکستان کے نظام میں بیٹھی ہوئی, پاکستان کے نظام میں بیٹھی ہوئی. اگر یہ پاکستان کے نظام میں نہ بیٹھی ہوتی صحیح تو یہ اس کو بھی اس کی طرف بھی منہ نہ کرتے, پھر آپ کو اور مجھے گالیاں دے کے چپ کر جاتے. صحیح. تو آگے اب یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں, مطلب یہ تو یہاں پر کل افشاں لطیف صاحبہ ہیں, وہ جس طرح کی باتیں بولتی ہیں مجھے 90% تو یقین نہیں آتا تھا فرینکلی اسپیکنگ. اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد میں نے دوبارہ بلایا انہیں, تو وہ ابھی بھی اپنے موقع پر قائم, اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بھی انہوں نے رابطہ کیا. اب وہ آصف جس کے پاس آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں آزاد اردو پہ, عدیل آصف, ان سے بھی رابطہ کیا, تو مجھ سے نہیں کیا. بہت سارے لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا یہ اکانومسٹ والوں نے. تو آگے اس کا پھر کیا وے آؤٹ کیا نظر آتا ہے آپ کو, کہ بس ٹھیک ہے خبر آ گئی چھپ گئی بات ختم؟ نہیں سر, یہ انفارمیشن جو آئی ہے اس آرٹیکل کے اندر, جو ٹوٹل انہوں نے کولیکٹ کی ہیں, یہ اس کا 10% بھی نہیں ہے. اس سے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, یہ خبر کیوں پھوڑی گئی؟ اب میرا یہ یہاں سے انالیسز ہے, میری فلسفی ہے, آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اس کے سے اختلاف کریں. ہاں جی, کیونکہ امریکہ کے اندر ایک ایپسٹن فائل نامی اسکینڈل چل رہا ہے. ہاں جی. جیفری ایپسٹن صاحب کون ہیں؟ جیفری ایپسٹن صاحب ایک غلیظ قسم کے پمپ ہیں. ہاں جی, اور جنہوں نے ویسٹ انڈیز میں ایک جزیرہ لیا اور اس جزیرے کے اندر ایک جنت بنائی, مطلب کہ جزیرے کو مطلب آلموسٹ انہوں نے اس کو جنت بنا دیا. پھر وہاں پہ عیاشی کے تمام تر لوازمات فراہم کیے. وہاں پہ کم عمر بچوں کے ساتھ جو جنسی فعل تھا اس کی سہولت مہیا کی. ان کی ایک خاتون پارٹنر بھی تھیں جن کا نام ہے گلیزلین میکسویل. ٹھیک ہے, She is in the jail right now. ہاں جی. جب یہ ایپسٹن صاحب کی اس کرتوت کا انکشاف ہوا تو انہوں نے خودکشی کر لی. ٹھیک ہے, لیکن جب ان کی خودکشی کا مزید آگے چلی تو گلیزلین میکسویل صاحبہ جو ہیں وہ بھی قابو آ گئی, وہ ان کی پارٹنر تھیں. جی. لیکن اس جزیرے کے وزٹرز کے اندر کسی نے جا کے ٹرمپ صاحب کے کان میں پھونک مار دی کہ بہن چولاں تے تسی بھی بڑیاں ماریاں نے تے اپنا نام ہی نہ وچ ہوئے. تو انہوں نے وہ رپورٹ روک لی, ورنہ امریکہ کی ہاؤس کی یعنی کانگریس کی کمیٹی نے اس کے بارے میں حقائق اکٹھے کیے. مولانا صاحب وہ کتنا بڑا تھا, اور امریکہ کے اندر کون سا اداکار, کھلاڑی, سیاستدان, پرومیننٹ کمپنیوں کے سی ای اوز جو تھے جو اس کے کلائنٹ نہیں تھے, جو اس کی ڈائری ہاتھ لگی. عمران خان کا نام بھی ان میں آتا ہے, پتہ آپ کو؟ جی, عمران خان کا نام جو ہے وہ تو نہیں آنا تھا, ان کو وسیم اکرم صاحب مروا دیں. وسیم اکرم صاحب نے ایک انٹرویو دے دیا کہ ہم جب ویسٹ انڈیز کے دورے پہ گئے تو ایک رات کپتان ہمیں لے گیا, ایک خاتون چھوڑ کے آگے نکل گیا, اور ہمیں بھی اس جزیرے پہ لے گیا. ہاں جی. اجاز, وسیم اور ایک اور صاحب تھے. ٹھیک ہے, ان تینوں کو وہاں پہ چھوڑ گیا اور خود اس خاتون کے ساتھ اسی جزیرے میں کسی اور جگہ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے, یہ عمران خان صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کے اوپر ہے. اچھا. اور عمران خان کے بارے میں وسیم اکرم کا انٹرویو. تو خان صاحب ابھی جو تازہ ترین کام ہوا ہے نا, اس رپورٹ کے چھپنے سے ایک دن پہلے وہ یہ ہوا کہ اب جب ٹرمپ صاحب نے انفارمیشن کا اخفاء جو تھا یا لیکیج جو تھی یا ریلیز جو تھی وہ رکوا دی, تو اب وہ ایک حصہ اٹھاتے ہیں, ایک چیپٹر اٹھاتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کا نام تو نہیں ہے, اسے ریلیز کر دیتے ہیں. جو تازہ ترین گلیزلین میکسویل اور جیفری ایپسٹین کی جو ای میل کا ایکسچینج ہے, اس میں خان صاحب کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ایک اور, میرا یہ خیال ہے کہ ایک اور طرف بات نکلنے لگی تھی کہ انہوں نے ادھر سے یہ کر دیا, کیونکہ اوون بینٹ جونز فاسٹ فرینڈ ہو
ٹیٹ قسم کا دوست ہو جمائمہ گولڈ سمتھ کا, تو وہ عمران خان کے خلاف سٹوری تو نہیں کرنے لگا. اور آپ اس سٹوری کو اگر آپ, میں کنٹینٹ انالیسس کا بندہ ہوں جی, میں کنٹینٹ کا امپیکٹ اور اس کے الفاظ کی نشست و برخاست سے آپ کو بتا سکتا ہوں. کیا اس میں ثابت نہیں کیا گیا کہ عمران خان تو ایک معصوم بچہ ہے؟ ٹھیک ہے, اصل جو کام غلط کر رہی ہے وہ بشرا بی بی کا دی. اور سوتن آرٹیکل لکھتا ہوں میں تو اس کو کل سے کہہ رہا ہوں, سوتن آرٹیکل ہے, سوتن ہے یہ ساس بہو. اور دیکھیے اس کا امیڈیٹلی ہم سمجھ رہے تھے کہ علیمہ باجی کو پیچھے ہٹا دیا گیا ہے اور بشرا بی بی جیت گئی ہیں. اس کا امیڈیٹ امپیکٹ کیا ہے کہ علیمہ باجی بھی اس آرٹیکل کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں, اور انہوں نے ان میں سے جو الزامات بشرا عمران خان کے خلاف لگائے گئے, جی سر, تو اس کا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بات رہنی چاہیے آن ریکارڈ. جو بشرا مانیکا ہیں وہ بشرا وٹو یا کہہ لیں, ان کے والد صاحب کے بارے میں ہم نے بچپن میں سنا ہوا ہے, تھارو جینٹلمین, اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی ان کی اخلاقیات کے بارے میں وہاں کے لوگ آج بھی قسم دے سکتے ہیں, ان کے کردار کے بارے میں. اچھا, لوگ ان کے پاس بڑے پنچایت کے فیصلے کروانے جایا کرتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے نا, مطلب ان کے حد تک جو ہے, میں چونکہ وہیں پلا بڑا ہوں, تو ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں آپ سنیں گے ان کے علاقے میں. آپ نے بشرا کے بارے میں کب سے نیگیٹو بات, یہ ویسے آپ کی شرٹ کے اوپر پنک کلر آ رہا ہے اس کا لائٹ کا نا, تو یہ کہا نہیں, میں نے لوگ کر رہے ہیں نا ان کے کردار کے بارے میں اور ان کے اعمال کے بارے میں. میں نے کہا ان کے بارے میں آپ جو مرضی, مطلب کہ وہ برے خاندان سے نہیں ہے. ہاں نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب خاندانی خاتون ہے, نہیں مطلب ان کے والد صاحب ایک خاندانی آدمی تھے. اچھا, جو عمومی طور پہ اس طرح کے لوگوں کی شہرت ہوتی ہے جیسے مانیکا فیملی کی شہرت ہے, نہیں صحیح, ان کی نہیں ہے. ان کے خاور صاحب کے کزن تھے گوہر, ان کا نام تھا گوہر فرید مانیکا. اچھا, گوہر, جی جی, گوہر جو تھے وہ کالج میں میری کلاس فیلو بھی تھے. اچھا, ٹھیک ہے. آپ کو ایک میں کہانی سناؤں. گوہر نے, ہم کالج سے نکل گئے, اس کے بعد ہم عملی لائف میں آ گئے, تو خبر ملی کہ گوہر نے اپنے ایک نوکر کے اوپر کتے چھوڑے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نوکر کافی زخمی ہوا, جان بلب کی حد تک گیا, پھر خیر بچ گیا وہ. تو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے تو میں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو تھا, یہ ان کا جو نوکر تھا نا, یہ ان کی بھابھی یعنی کہ بشرا بی بی کے پیغامات ایک جادوگر کے پاس لے کے جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس زمانے میں یہ بہو بن چکی تھی اس گھر کی. اچھا, تو یہ اپنے کچھ پیغامات بھیجتی تھیں. پھر جادوگر کو بھی اس نے خفیہ طور پہ ان کے گھر میں وزٹ کروایا. وہاں پہ حویلی ہے, حویلی کے زنان خانے کے اندر مرد, یہاں پہ لاہور میں آ کے جو کچھ مرضی ہو, وہاں پہ زنان خانے کے اندر مردوں کے جانے کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ایسی عمران خان تو جاتا تھا زنان خانے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر میرا مطلب وہ لگ گئے. جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, جب بڑے غلام احمد مانیکا صاحب حیات تھے اور ان کے چھوٹے بھائی غلام, اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, یہ تو خاور مانیکا نے انٹرویو میں بتایا تھا نا. جی جی, تو یہ اولاد نے آگے آگے گند کر دیا ہو یا لبرل ہو گئے ہوں, تو میں تو اپنے بچپن کی آپ کو یاد داشتیں سنا رہا ہوں. تو اس لیے بھائی جادو کرنے کے پیغام لے جانے والے جادوگر کے پاس ان کی کمیونیکیشن تھی. اچھا اچھا. تو کزن اور چچا کا تایا کا بیٹا جو ہے, اس کے بیوی کے یہ والے میسیجز ملے, تو وہ نوکر کے اوپر جناب وہ کتا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس حوالے سے ان کی تھوڑی بہت شہرت تو رہی ہے. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا خیر, میں باتیں بڑا مزہ بڑا آ رہا ہے. میں خاور مانیکا کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہ رہا تھا, مگر میں نے کہا چلے آپ نے کیا بتانا ہے, ہنس رہے ہیں آپ. اچھا, وہ جو امپیکٹ کی آپ نے بات کی نا لاسٹ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوتن, میں کہہ رہا ہوں بیسیکلی سوتن سٹوری ہے, اس لیے تاکہ سوتن بدنام ہو جائے, خان بچ جائے. ٹھیک ہے, وہ اصل سٹوری تھی جو میکسویل والی تھی, ایپسٹن فائل کے نام سے. آپ ابھی گوگل کیجئے, آپ بھی کیجئے, ابھی گوگل کیجئے, اور آپ کو ایسی غلاستیں ملیں گی اس کے اندر.
اور یہ اس کا انکشاف کب ہوا تھا؟ پچھلے دنوں آپ کو پتا امریکہ کے اندر ایک می ٹو موومنٹ چلی تھی جی، ٹھیک ہے، ڈارک ویب کے موجد ہیں بیسیکلی. جی جی، وہ جو خاتون وہ جو بچیاں جو 8-8 9 سال کے 7 سال کی عمر کے اندر عمرہ کو عیاشی کے لیے پیش کی جاتی تھیں، ان میں سے کچھ نے آؤٹ کرائی کیا تھا. صحیح. انہوں نے کہا تھا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اس وقت وہاں پہ. تو پھر اس کے اوپر ساری وہ تحقیقات ہوئی اور تحقیقات کے مکمل ہونے کے اوپر ایپسٹین نے خودکشی کر لی. ٹھیک سر. چلیں لاسٹ پہ جارڈن کے کنگ پاکستان میں آئے ہیں، پردی شردی پاک ہے، فیلڈ مارشل کے ساتھ ایکسرسائز سب کچھ. واٹ از دی میسج ٹو دی اسلامک ورلڈ؟ دیکھیے اس کے 2 میسیجز آپ نے نوٹ کیا کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے خود ڈرائیو کر کے ٹلا جوگیاں لے کے گئے ہیں جہاں پہ ہم نے ان کو اپنی صلاحیت دکھائی. ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس خطے میں سب سے قریب ہیں یہ اسرائیل کے نہیں اسٹریٹجی کے حوالے سے. جی سر. یہ مطلب انہیں اسرائیل کا کہا جاتا تھا کہ یہ ان کے زیر سایہ تھے، زیر اثر تھے، اس کے 2 تابعدار بن گئے تھے، جس کی وجہ سے بچے رہے. ہاں اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی جناب آپ نے انہیں توڑ لیا ادھر سے، ٹھیک ہے نا. تو یونائٹڈ نیشن میں جب وہ ایسے کر کے شباز شریف کو سن رہے تھے نا، میں کہہ لیا ٹوٹ گیا. نہیں اس کا ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو اپنی صلاحیت دکھائی ہے اور انہیں کہا کہ جا کے انہوں دس دیں، یہ اسرائیل کو بتا دینا. ہاں جی ہیں یہ اس کے 2 میں تو ایز اے لے مین ایز اے پاکستانی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کو جا کے پوری صلاحیت دکھائی دے کہ ڈرون اب ٹلا جوگیاں جو ہے وہ نارملی معروف ہے میزائلوں کی رینج کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا. آپ نے وہاں پہ ڈرون بھی دکھایا ان کو، اور ڈرون کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں مولانا صاحب، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت دے دی ہے. یہ جو گلوبل انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، GID جو ہے یہ کتنی بڑی کیپیسٹی ماشاءاللہ اچیو کر چکا ہوا ہے. ہمارے دوستوں اور دشمنوں دونوں کے تصور سے بھی آگے ہے، آگے نکل گیا. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے 10-15% بھی انڈیا کو نہیں دکھایا 6 اور 7 کی رات کو. 9-10 کی، اچھا 6-7 کی، 6-7 کی رات. یار آپ تھوڑا نا آگے چلتے ہیں. آپ نے 11 کا فگر دیا ہوا ہے، ٹرمپ سانو 7 تے لائے گیا، 8 تے لائے گیا ہے نا. ہاں بس ٹرمپ ذرا اپنا سودا بیچ لے انہاں نوں دیکھنا تسی فگر ڈبل تے جانا جے، جانا درجن ہونے نے. ہاں جب لوگ کہہ رہے تھے کہ 4 گرے ہیں ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ڈبل ڈیجٹ ہے. ٹھیک. چلو بہت شکریہ. لاسٹ سے میں کہوں گا ایک کالا کوٹ ایویں نہیں پایا، استری کر کے پایا. استری کر کے جنہیں لایا انہوں نے ایویں نہیں لایا، انہوں نے استری کیتا گیا. بہت شکریہ راضی بھائی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.